انشاءاللہ، مجھ کو بھی در پہ بلائیں گے وہ انشاءاللہ، مجھ کو بھی در پہ بلائیں گے وہ انشاءاللہ، مجھ کو بھی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق مبارکہ کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس مرحلہ وار کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے، تو پچھلی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے وہ ساری حدیث مبارکہ پیش کی تھی جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تخلیق آدم کے بارے میں خبریں جو ہمیں عطا فرمائی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد جب ان کا جسد جسم تیار ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، تو انشاءاللہ اس پر کچھ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آخر میں جو ہم نے بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں تو وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو قد عطا فرمایا تھا تو وہ قد جو ہے وہ 60 گز کا تھا۔ تو 60 گز یوں سمجھے کہ ایک گز جو ہوتا ہے وہ 1.5 فٹ ہوتا ہے، تو اس طرح اگر 60 گز کا حساب لگا لیا جائے تو 90 ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارک اتنا لمبا تھا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدائشی ہی 60 گز کے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کا قد بھی بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو آپ اسی قد کے ساتھ پیدا ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس قد پر پیدا فرمائے تھے، یعنی 60 گز پر۔ اور یہاں گز سے مراد جو ہے وہ شرعی گز ہے، 1 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پہلے سے ہی 60 گز کے تھے۔ ایسا نہیں کہ پہلے چھوٹے پیدا کیے گئے بعد میں ان کا قد جو ہے ان کی لمبائی جو ہے وہ بڑھتی گئی، بلکہ پہلے سے ہی آپ اسی ترتیب کے ساتھ تھے۔ سیرت الانبیاء کے صفحہ نمبر 74 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث پاک کے آخر میں ہے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز کا ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب تک قد و قامت میں کم ہوتی رہی، یعنی مخلوق جتنی بھی مخلوق آتی ہے تو دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کے بعد سے لے کر آج تک وہ کہاں 60 گز کے انسان، 90 فٹ 90 ہاتھ کے انسان، اور آج کہاں 5 فٹ کا انسان۔ تو جس طرح مخلوق آگے بڑھتی گئی تو ان کی قد و قامت میں بھی کمی ہوتی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تخلیق مبارکہ فرمائی ہے، تو ہمارا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم جان لیں کہ کون سا وقت ہوگا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی ہوگی، تو کون سے ٹائم میں فرمائی ہوگی، کس طرح فرمائی ہوگی۔ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ مٹی سے مختلف پانیوں سے گوندھ کر پھر مٹی کا کیا حال ہوا، پھر کس طرح اسے سکھایا گیا، کس طرح روح ڈالی گئی، تو یہ تو سب ہو گیا۔ لیکن وقت کون سا تھا اور دن کون سا تھا، یہ ساری باتیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جو باب ہے، ابواب ہے بہت سارے، اس میں سے ایک باب ہے، یہ باب نمبر 3 سے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر رات تک کا جو یہ حصہ ہوتا ہے، تو اس حصے میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا گیا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق مبارکہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد دن ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات تک یہ تخلیق مبارکہ ہوتی رہی۔ دیکھیں یہاں جو تخلیق مبارکہ ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو روح پھونکنے کا حکم تھا، جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جسد اقدس میں روح ڈالی گئی، تو وہ جو ہے وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر رات تک کا جو یہ درمیانی حصہ ہے،
تو اس حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی، ورنہ جسم کے بارے میں تو آپ سن چکے کہ جو آپ کا جسد تیار کیا گیا وہ تو کئی مراحلوں سے گزر کر تیار کیا گیا، کہ مٹی لائی گئی، گوندا گیا پانی سے، مختلف پانیوں سے، پھر اسے سکھایا گیا، پھر وہ بجنے والی مٹی ہو گئی، تو وہ تو مختلف مراحل سے گزرے، اس میں تو بہت سارے بالترتیب ہوا ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو روح مبارکہ پھونکی گئی، ڈالی گئی، تو وہ جو دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا، اور وقت کون سا تھا؟ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر رات تک، یہ جو درمیان والا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی۔ جگہ کون سی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ جنت تھی۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارکہ میں روح کو پھونکا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور حضور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ تو بہترین دنوں میں جو سب سے بہترین دن ہے تو وہ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، کہ ایاموں کا سردار جسے کہا گیا، دنوں کا سردار جسے کہا گیا، وہ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مبارکہ جو مرحلہ وار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور برکتیں حاصل کر رہا ہوں سیرت مبارکہ سے، تو پہلے جسد اقدس تیار کیا گیا، اس کے بعد صورت بنائی گئی، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی گئی۔ اب روح پھونکنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارکہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی، اس میں روح پھونک دی گئی، تو روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارکہ تک پہنچی تو آپ کو ایک چینخ آئی، تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا یرحمک اللہ، تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی اور رب کی طرف سے رحمت نازل ہونے کی دعا کر رہا ہے، بلکہ یہاں ایک تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو اس طرح کا عمل کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان پر سلام پیش کرو، اور ان کا جو جواب ہوگا وہ تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے وہی سلام ہوگا۔ یہی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چینخ آئی۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ جب مسلمان آپس میں ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامنے جو مسلمان بھائی ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے وعلیک السلام یا وعلیکم السلام۔ یہ کم اور کا یہ واحد اور جمع کے لیے، بہت ساری جماعت بڑی ہے تو کہیں گے کم، اور اگر جو دوست ہے تنہا ہے واحد ہے تو کہہ دے کہ وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو جو جانکار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، جو گرامر سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ جو سلام ہے وہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو۔ یہاں پر جو ہے نا وہ دو چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں کہ چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا حمد الہی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ حمد الہی جو چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے کی کہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا علم دیا تھا، علم سکھایا تھا اور حکم بھی دیا تھا کہ حمد کی جائے۔ اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو نئے طور پر وجود بخشا، نیز آپ علیہ السلام کو متناسب قد و قامت اور صحت اور تندرستی کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی لیے روح پھونکے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو چھینک آئی۔ یہ جو چھینک ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ مزاج کی درستگی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ تو جب بھی چھینک آئے تو مزاج کی چونکہ درستگی کی ایک علامت ہے، جب بندے کو چھینک آتی ہے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ نظام میرا جسم کا بالکل درست ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانتے ہوئے، اس کا احسان مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے یرحمک اللہ فرمانے میں دو احتمال ہے۔ دیکھیے وہ پہلا کیا ہے، یہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعائیہ کلمہ کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کرے۔ یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ السلام پر رحمت ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا یرحمک اللہ، اللہ کی تم پر رحمت ہو، تو معاذ اللہ یہاں کوئی دوسرا خدا مراد نہیں کہ خدا سے بھی اوپر کوئی خدا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رب کی تم پر رحمت نازل ہو، بلکہ یہ تعلیمی جملے تھے جو دعائیہ طور پر خبر دینی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرحمک اللہ، تیرا رب یعنی میں تیرا رب ہوں اور تیرے رب کی تجھ پر رحمت ہے، اور یہ چھینک کا جواب سکھانا تھا، تعلیم دینی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یرحمک اللہ فرمایا، یہاں دوسرا کوئی معنی مراد نہیں ہے۔ اور پھر شریعت اسلامیہ کا یہ طریقہ ہے، کار ثواب بھی ہے، مستحب ہے کہ جب کوئی چھینکے تو اس سے چھینکنے والا کہے الحمدللہ رب العالمین، اور چھینک سن کر اس کا جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر یرحمک اللہ سننے کے بعد جو چھینکنے والا ہے وہ خود کہے گا یغفر اللہ لنا ولکم۔ تو یہ دعائیہ جملے جو ہے، دعائیہ کلمات جو ہے، اس کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور اس میں بہت بڑا ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہو رہی ہے، اور بندوں کی آپس میں مغفرت کی دعائیں بھی کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی طلب کی جا رہی ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا، اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے لوگ مفضول ہے، یعنی آنے والا شخص چونکہ افضلیت رکھتا ہے اور بیٹھے ہوئے شخص چونکہ مفضول ہے، اس فضیلت سے کم ہے، تو فرمایا گیا کہ اس میں کمال عاجزی ہے۔ ہمارا دین ہمیں عاجزی، انکساری، سادہ ہی سکھاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء چونکہ فرشتوں سے افضل ہوتے، تو یہاں درجہ کمال کی عاجزی موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا، تو ہمیں اس سے کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائے، ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ اب یہاں انتہا درجے کی کمال عاجزی ہے۔ فرشتوں نے جواب میں ورحمت اللہ کے الفاظ بڑھائے، اس میں یہ درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا یہ مستحب ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سلام کا طریقہ بیان فرمایا ہے، تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ جب بندہ سلام کرے، کسی نے کہا آپ کو السلام علیکم، تو آپ اس سے کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یعنی ورحمت اللہ کے الفاظ بڑھا دیں۔ لیکن آپ کو جو سلام کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی پورا سلام پڑھ دیں، یعنی جتنا وہ سلام کرے اس سے تھوڑا بڑھا کر سلام کرے۔ اور یہاں پر یہ ہمارے یہاں چونکہ عوامی طور پر جب ہم کسی سے سلام کریں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو وہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ومقام جنتہ، تو یہ سارے الفاظ جو ہے نہ جانے کہاں ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ
نہ کہے جائے، جو مستحسن اور اچھا طریقہ ہے اسی کو استعمال کر لیا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں سب کچھ آ گیا، آگے جانے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اسی پر اکتفا کرے، اسی پر زبان خاموش کر دے۔ سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ جی ہاں، سلام کرنا یہ بھی بندے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ بندہ جب سلام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو، تو میرے طرف سے بے فکر ہو جا، امن و امان میں۔ وہ سامنے والا بھی کہتا ہے کہ میرے بھائی، جب تو مجھے امان دے رہا ہے تو تو بھی میری طرف سے امن و امان میں ہے، سکون میں ہے، بے فکر ہو جا، تیرا مال میرا مال، تیری عزت میری عزت، اب میں تیری غیبت نہیں کروں گا جب تو میری غیبت نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لا تغبط، غیبت نہ کرو، تو اب تیرا میرا یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجھ کو بھی در پہ بلائیں گے وہ انشاءاللہ، مجھ کو بھی در پہ بلائیں گے وہ انشاءاللہ، مجھ کو بھی در پہ بلا